فالخير وفير إن صرما ينجي المأثوم من النار. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر الناصر و معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. برادران عزیز، خواہران گرامی، آپ کا میزبان اطہر عباس رضوی ایک مرتبہ پھر بارگاہ ملکوتی حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں، اور ہدایت ٹی وی کے اس علمی اور اس معنوی پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین گرامی، یہ ماہ رمضان ہے، اور ماہ رمضان اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. چند روز اس ماہ مبارک رمضان میں باقی رہ گئے. یہ وہ عشرہ جو آخری عشرہ ہے ماہ رمضان کا، وہ عشرہ کہ جو مغفرت کا عشرہ ہے، وہ عشرہ کہ جو بخشش کا عشرہ ہے، وہ عشرہ کہ جو جہنم سے نجات کا عشرہ قرار دیا گیا ہے. اسی عشرے میں نہ جانے کتنے ہی لوگ جہنم سے آزادی حاصل کر لیتے ہیں، نجات حاصل کر لیتے ہیں. لیکن ایک نقطہ جو یہاں بہت ہی مہم ہے کہ جہنم یعنی کیا؟ جہنم یعنی فقط آگ؟ جہنم یعنی فقط عذاب یا کچھ اور بھی؟ جہنم در اصل اپنے اصلی مفہوم میں جہنم کے معنی یعنی خدا کی رحمت سے دور ہو جانا. جہنم یعنی خدا کے قرب سے دور ہو جانا. جہنم یعنی خدا کی نعمتوں سے دور ہو جانا. اسی ماہ مبارک رمضان کے آخری عشرے کو جہنم سے دوری کا سبب قرار دیا گیا، یعنی خدا کے قرب میں آ جانا، یعنی خدا کی رحمتوں سے نزدیک ہو جانا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسی ماہ مبارک رمضان میں نہ جانے کتنے لوگ اس پوری کائنات سے، اس پورے عالم دنیا سے خدا کی رحمت، اس کی دائمی رحمت میں قرار پا جاتے ہیں، اس کی دائمی قرب میں قرار پا جاتے ہیں. لیکن ہم اس کے برعکس بھی دیکھتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو واقعاً خدا کی دائمی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتے ہیں، اس کے قرب سے دور ہو جاتے ہیں، اور اپنے لیے جہنم یعنی رحمت خدا سے دوری کو مقدر کر لیتے ہیں. ایسے لوگ جو اس ماہ مبارک رمضان سے بھی استفادہ نہیں کر پاتے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے افراد دنیا میں زیادہ طور پر، بہتر طور پر متوجہ نہیں ہو پاتے. اس کی فقط ایک واحد وجہ ہے کہ دنیا کی لذتوں نے انہیں مغلوب کر لیا ہے. دنیا کی لذتیں ان پر غافل آ چکی ہیں، ان پر غالب آ چکی ہیں، اور وہ غافل ہو چکے ہیں. لیکن یہ عالم مادہ ہے، یہ عالم دنیا ہے جس کو باقی نہیں رہنا. یہی وہ عالم ہے جو ایک وقت ایک منزل پر آ کے تمام ہو جانا ہے، اور اس کے بعد باقی آنے والے عالمین کا سفر شروع ہوگا. اور وہ عالمین عالم برزخ ہے، عالم قیامت ہے، جہاں جا کے انسان واقعاً متوجہ ہوگا کہ اس نے دنیا میں کیا بیج بویا تھا کہ جس کا ثمر اس کو مل رہا ہے، اور جس کی فصل وہ اب اس عالمین میں کاٹے گا. اسی رحمت خدا، اسی قرب خدا کو دائمی طور پر حاصل کرنے کے لیے اس ماہ مبارک کو انسان ایک بونس، ایک فیسلٹی، ایک اچھا مقصد جان کر اس پر عمل کر کر قرب الہی کو حاصل کر سکتا ہے. اسی موضوع پر ہمارے ساتھ ایک مفصل گفتگو کریں گے ہمارے مہمان، جو ہمارے ساتھ انشاءاللہ العزیز بتوفیق الہی آخر رمضان تک موجود ہیں، اور انشاءاللہ ہم ان کی علمی توفیقات سے استفادہ کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ہمارے نہایتی عزیز مہمان، مفکر، مبلغ اسلام، عالم دین، حجت الاسلام والمسلمین، سید نصرت عباس بخاری صاحب قبلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ خیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، خدا کا شکر، اور خدا کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں. ہمیشہ کی طرح کہ ماہ مبارک رمضان کے آخری چند دنوں میں بھی بارگاہ ملکوتی حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا سے یہ توفیق ہو رہی ہے کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ ہدایت ٹی وی کے اس پروگرام میں شریک ہیں، اور
انشاءاللہ ہم بھی خود سیکھیں گے اور جو ہم نے سیکھا ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں گے. بہت شکریہ، آپ کے نہایت شکر گزار ہیں کہ آپ نے وقت نکالا اور تشریف لائے. ناظرین گرامی، ہم اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنے جا رہے ہیں اور یقیناً یہ موضوع نہایت دلچسپ ہے، اور بالخصوص ان ایام میں جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں ایک عالمی وبا کی کیفیت ہے، اور ظاہری طور پر اس وقت دنیا کے سامنے ویسے تو اموات ہمیشہ سے رہی ہیں لیکن ہم متوجہ نہیں تھے، لیکن آج ہم زیادہ متوجہ ہو رہے ہیں کہ لوگ تیزی سے مر رہے ہیں، ہمیں دکھ رہا ہے. یہ دیکھنا انسان کے لیے شاید ایک خوف کی کیفیت اختیار کر رہا ہے، لیکن واقعاً جو شخص قرب الہی میں اس کے لیے خوف نہیں ہے، اس کے لیے لقائے الہی کی منزل ہے. جیسے ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام لقائے الہی کی خاطر، خدا کے قرب کی خاطر، خدا سے ملنے کی خاطر، خود امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں ہمارے سامنے بہترین نمونہ ہے کہ لقائے الہی کی خاطر بیتاب ہے، خدا سے ملاقات کے لیے آمادہ ہیں. یہ ہے قرب الہی. لیکن بہرحال آج پوری دنیا کے سامنے یہ ایسی پوزیشن، ایسی سچویشن موجود ہے کہ جس کو دیکھ کر انسان چاہتا ہے کہ اپنی عاقبت کو بخیر کر لے اور محتاط ہو جائے اس وقت سے پہلے کہ جب موت اسے اپنے دامن میں لے لے. اسی پر ہماری گفتگو انشاءاللہ جاری و ساری رہے گی، اور ہم آپ سے ملتمس ہیں کہ آپ اپنے سوالات، اپنے میسیجز، اپنے کالز کے ذریعے، اپنے سوالات کے ذریعے ہماری اس گفتگو کو مزید دلچسپ بنائیے. فقط اس چیز کی احتیاط کے ساتھ کہ آپ کے سوالات اگر گفتگو سے مربوط ہوں گے تو یقیناً گفتگو مزید دلچسپ ہوتی چلی جائے گی. تو اگر آپ اس کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ ہماری گفتگو بہتر طور پر، دلچسپ طور تک اپنے سامعین تک پہنچے گی، اور ایک بہترین نتیجہ انشاءاللہ آپ کے ذہنوں تک منتقل کیا جائے گا. ایک آخری گزارش آپ سب کی خدمت میں، اور انشاءاللہ پھر ہم اپنے مہمان کی طرف بڑھیں گے، کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہدایت ٹی وی ایک پلیٹ فارم ہے، ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں سے واقعاً لوگوں کو ہدایت دی جا رہی ہے، اور ہم سب کی، اس پوری ٹیم کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ دنیا کے ہر گوشے میں اس پیغام اہل بیت کو پہنچایا جا سکے. اور یقیناً یہ پیغام اہل بیت آپ لوگوں کی مدد اور آپ لوگوں کے تعاون سے ہو رہا ہے. ہم آپ سے چاہیں گے کہ اپنا بھرپور تعاون، اپنے ڈونیشنز کو اہل بیت کے تعاون سے، اہل بیت کے وسیلے سے ہدایت ٹی وی تک پہنچائیں، اور اس کار خیر میں، اس ماہ رمضان میں قرب الہی حاصل کرنے کے لیے ایک بہترین موقع آپ کے پاس موجود ہے. تو ہم یقیناً امیدوار ہیں کہ آپ ہدایت ٹی وی کو اپنے ڈونیشن سے نوازیں گے انشاءاللہ. اپنے مہمان کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں. اور قبلہ یہ فرمائیے کہ جیسے کہ میں نے عرض کیا آپ ناظرین کی خدمت میں کہ آج کل کے جو دور ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک نفس نفسی کا بہرحال عالم ہے، اور ماہ مبارک رمضان بھی بہرحال ہے، آخری ایام بھی ہیں. اسی آخری ایام کے حوالے سے اور اس حوالے سے کہ آج کل دنیا میں جو ایک خاص فضا ہے، اس میں مجھے کیا کرنا چاہیے کہ میں بہترین طور پہ قرب الہی حاصل کر سکوں، اور اس سچویشن میں اپنے آنے والی زندگی، بالخصوص وہ جو آگے عالمین کا سفر ہے، اس کے لیے آمادہ ہو سکوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین نبینا سیدنا بالقاسم محمد وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لتراب مقدمہ الفدا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. دیکھیں ماہ مبارک رمضان ہے، جیسے کہ آپ نے بھی عرض کیا، اور آخری چند دن باقی ہیں، چند شبیں باقی ہیں. ہم کوشش کریں کہ اس میں کیونکہ پریکٹیکلی فزیکلی دیکھنے میں آتا ہے انسان عمومی طور پر آخر میں آ کر تھوڑا ڈھیلا ہو جاتا ہے، یعنی تھوڑا سا ریلیکس بھی ہو جاتا ہے، اور تھکاوٹ بھی ہوتی ہے. بہرحال پورے مہینے کے روزے بھی رکھ رہا ہے، مرتب سونے اور اٹھنے کا روٹین بھی جو ہے وہ انسان کا چینج ہو جاتا ہے، اور اس میں بہرحال پھر آدمی آہستہ آہستہ پھر جہاں اگر موسم گرم ہے تو وہاں پر انسان اور تھکتا ہے. آخر میں آ کر انسان کی باڈی بھی ڈرین آؤٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. لیکن کوشش کریں کہ یہ وہ آخری دن ہے کہ جو انسان کو جہنم کی آتش سے نجات دیتے ہیں، جہنم سے. تو یہ چند شبیں ہیں، ان میں کوتاہی نہ کریں، خاص طور پہ اگنور نہ کریں. یہ بھی وہی راتیں ہیں جو بہترین راتیں ہیں، یہ بھی وہی لمحے ہیں جو بہترین لمحے ہیں، وہی سانسیں